اس پریس بریفنگ کے بعد کیا سوچ ہوگی خان صاحب کی؟ ڈر گئے ہوں گے؟ کوئی بھی پولیٹیکل کاؤنٹر ایسی فورس نہیں ہے اس وقت جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. اب وہ کبھی کوئی صحافی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نئی جماعت بنا لوں گا, یا کبھی کوئی اور کسی اور کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے. میں کوئی بھی ایسی بات یوٹیوب پہ نہیں کرتا جو میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے ویوز اتنے نہیں ہیں. عمران خان اس وقت ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ ان کی ایک پرسنالٹی ہے. اب ایک بندہ ہے, وہ ایک 18 سال سے ایک طریقہ کار سے چل رہا ہے, وہ پوری دنیا گھوم رہا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے. آپ کا بھی جو ہے وہ موقف پی ٹی آئی کے جو ہے وہ قریب ہے. اللہ میں مر گیا, یہ کس نے کہہ دیا؟ چلیں, عمران خان تو اتنے عرصے سے جیل میں ہیں, ملاقاتیں ہو نہیں رہی ہیں, بیوی ان کی جیل میں ہے, ان کی فرسٹریشن, غصہ سمجھ آتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جس قسم کی یہ بریفنگ تھی, اس میں جو فرسٹریشن اور غصہ نظر آ رہا تھا, یہ کیوں ہے؟ آپ خود بتائیں, اگر آپ کسی محفل میں گئی ہیں اور پہلا کوشچن آپ سے کیا ہوگا کہ عمران خان کب باہر آ رہا ہے؟ کب باہر آ رہا ہے؟ دیکھیں نا, ایک انفنشڈ بزنس ہے اور وہ کلوجر چاہیے اس چیز کو. کچھ صحافی ہیں وہ تاثر یہی دیتے ہیں کہ میاں صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار اٹھا کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انقلاب لیں گے. یہ آپ نے دیکھا, ایک ناکام جو شاعر ہوتا ہے, ویسے تو شاعر سارے ہی کامیاب ہوتے ہیں, وہ ہر موقع پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی بات ہو رہی ہے میں اپنا ایک شعر اندر ڈال دوں. تو یہ کوئی بھی موقع ہو تو کچھ صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں صاحب کو لانچ کر, اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی میں اس کو صحافی نہیں مانتا, میں اس کو صحافی نہیں مانتی. اس کو ہم کہتے ہیں اینکرائٹس. میں بیچ میں بیٹھوں گا, میں سب کو بتاؤں گا یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ نے کسی کو بند کرنا ہے, آپ اس کو بند کرتے ہیں اور تالا لگا دیتے ہیں. یہ کر رہے ہیں کہ یہ تالے کے اوپر تالا لگا رہے ہیں. انہوں نے اتنے زیادہ تالے لگا دیے ہیں کہ وہ کنڈی تالوں کے وزن سے ٹوٹ جائے گی. خواجہ آصف جو موجودہ وزیر دفاع ہیں, ان کی جو تقاریر ہیں ہمارے اداروں کے حوالے سے, وہ اس وقت پاکستان کا میڈیا چلا نہیں سکتا. یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. یہ کس قسم کی یہ ویسے ہی خبر ہے جس طرح میں آپ کو کہوں کہ آگ پانی پینا چاہتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا مچھلی کہتی ہے کہ آج سے میں ریت میں رہوں گی. اس میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ کے ٹانگ کی کیا پوزیشن ہے, کیا حالت ہے, بہتر ہے پہلے سے؟ انہوں نے کہا, ایک کے بارے میں بتایا کہ ایک زخم تو تھوڑا سا بہتر ہے, دوسرا بڑا ڈیپ ہے. یہ کوئی 4 سیکنڈ انہوں نے بات کی اور ٹانگ اپنی موڑی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے نا کہ جب جنرل باجوہ یہاں پہ آرمی چیف تھے نا, تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں ان کے اوپر تنقید کر سکوں. پریس کانفرنس میں اجمل جامی صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا, اور تو میرے خیال میں تسلی بخش جواب آیا تھا. اب آپ چاہتی ہیں کہ جو ہے عمران خان اور آج جس نہج پہ وہ کھڑے ہیں, ان کی بگیسٹ مسٹیک کیا تھی؟ Where did he go wrong? جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے نائیو ہیں یا کوئی سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں, میرے خیال میں جدھر سب کی سوچ ختم ہوتی ہے تو خان صاحب کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ. آج کی جو میری پوڈ کاسٹ ہے, جب میں نے لائن اپ کی تھی تو اسلام آباد میں جو ہے وہ سردی کے موسم میں بھی گرمی کا ماحول تو تھا, لیکن گرمی اس قدر بڑھ جائے گی اس کا جو ہے وہ مجھے اندازہ نہیں تھا. تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ اور زیادہ گرم ہو گیا ہے. تو دس پوڈ کاسٹ از گوئنگ ٹو بی فن آئی تھنک. میرے جو گیسٹ ہیں وہ ان سے اگر آپ اختلاف بھی لوگ کرتے ہوں تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ دلیل سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, لاجک سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں, اور بڑے کام طریقے سے جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے ہیں. کوئی لڑائی جھگڑا اور ایگریسونیس جو ہے وہ نظر نہیں آتی. تو ویلکم کرتے ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اطہر کاظمی. السلام علیکم اطہر, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. جیسے کہ میں نے کہا کہ گرم ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اب بڑھ گیا ہے. یہ ہوا کیا, یہ جو پریس بریفنگ ہوئی اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں, ہوا کیا ایک دم سے؟ دیکھیں, یہ واقعات کا تسلسل ہے. گزشتہ 2-3 سالوں سے جو ملک کا سیاسی ماحول ہے اسی کے تناظر میں آپ کو اسے دیکھنا پڑے گا. اور میری نظر میں ایک سطح کے اوپر سیاسی ناکامیاں بھی ہیں. اگر پولیٹیکل آپ کی حکومت ہوتی, اس نے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بنایا ہوتا تو شاید اس طرح کی پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی. اب انفارچونیٹ ہے, دونوں سائڈ سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن دیکھیں 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد ان لوگوں کی حکومت آ گئی, اور ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ حالات اپریل 2022 میں ہی پھنسے ہوئے. اگر 3 سال کے بعد بھی عمران خان صاحب اتنے ریلیونٹ ہیں تو پھر کدھر ہیں سیاست کے پی ایچ ڈی آصف زرداری اور یہ سارے لوگ؟ تو مجھے اس میں تھوڑی سی سیاسی ناکامی نظر آتی ہے. لیکن یہ اس قدر سخت لینگویج اطہر جو استعمال کی گئی, اینڈ دے میڈ شیور کہ اس کا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو
پوری عوام جو ہے وہ اس کو دیکھے. کیا یہ میسیجنگ ہے, یہ کہنا کہ اس کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا, کتا بھونک رہا ہے تو آپ دھیان نہ دیں, ذہنی مریض ہیں, تم ہو کون, اس قسم کی لینگویج آپ کا ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اب اس فیلڈ میں, کبھی آج سے پہلے دیکھی آپ نے؟ دیکھیں یہاں پہ مختلف سیاستدانوں کے حوالے سے الزامات وغیرہ تو لگتے رہے, ہو سکتا ہے کہ سم ٹائم جو ہے چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچی ہوں, لیکن آپ کو دونوں سائڈ سے دیکھنا پڑے گا نا کہ ملکی سیاست کس جگہ پہ کھڑی ہے, دوسری طرف سے کیا نیریٹو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ایک سیاسی کشن دیتی ہیں تاکہ اداروں کے اوپر اس طرح دباؤ نہیں آتا. لیکن اگر سیاسی آپ کی جماعتیں بالکل کمزور ہو جائیں تو بحث کبھی عدلیہ کی طرف چلی جائے گی, کبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف چلی جائے گی. تو اس عرصے کے دوران جو ہم نے کمپلیٹ فیلئر دیکھا وہ ایک کاؤنٹر نیریٹو کا تھا, اور وہ آپ کو نہ سوشل میڈیا پہ نظر آیا نہ کسی اور جگہ پہ نظر آیا, اور نیریٹو بنانے سے نہیں بنتا. یہ کوئی دیکھ تو ہے نہیں ہے کہ آپ شام کو تیار کریں گے اور صبح وہ جو ہے کھا لیں گے, ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کو عوام کو قائل کرنا پڑتا ہے آج کل کے دور میں. اور اس وقت میرے خیال میں جو آپ کے حکمران ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دوست ہو جائیں, نون لیگ کے دوست ہو جائیں, وہ عوام کو قائل کرنے کی جو ان کی اہلیت ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے. اور یہ پھر اسی کا ہم ایک دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فال آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ بحث پھر کس طرف جاتی ہے, وہ پھر سب کے سامنے. تو عوام کو قائل کرنے کے لیے کیا ٹولز جو ہے وہ اس وقت حکومت کے پاس ہے آپ کے خیال میں؟ کہ کیونکہ جس قسم کا نیریٹو عمران خان لے کر آتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ مشکل ہے, کیونکہ جتنے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرتے ہیں. تو کیا حکومت کے پاس بیانیہ بنانے کے لیے یا قائل کرنے کے لیے گورننس کا ٹول ہے جس پر وہ فیل ہو گئے؟ دیکھیں ڈیلیور کریں. آپ نے معیشت کو کتنا بہتر کیا جب سے آپ آئے ہیں. آپ اس بات پہ آئے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. چینی اس وقت 120-122 روپے کی تھی, ابھی کتنے کی ہے چینی؟ اب تو 220 روپے کی ہے. اور اس وقت یہ تھا کہ حکمرانوں کے کیا اس طرح کا سٹیک تھا. آج پتہ چلتا ہے کہ چینی ایکسپورٹ ہوئی ہے, اور خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بیٹے کی شوگر مل سے بھی چینی ایکسپورٹ کی گئی ہے, اور اب چینی امپورٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ وہاں سے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آ رہی ہے. زرداری صاحب نے فرمایا کہ 100 ارب ڈالر کا فارمولا تو میرے پاس بھی ہے. اب یہ کون سا الجبرا ہے جو انہوں نے حل کرنا ہے؟ دیکھیں آپ اگر عوام کو کچھ ڈیلیور کر دیتے, کوئی سیاسی طور پہ آپ لوگ اپنا نیریٹو مضبوط کرتے, تو چیزیں یہاں پہ نہ ہوتی. تو بھول جاتے عمران خان کا نیریٹو, پھر نہیں شفٹ نظر آ جاتا کچھ. دیکھیں آپ کو لوگوں کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے, لیکن موجودہ تناظر میں عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اوپر چلی جائے گی یا نیچے آ جائے گی, مجھے اس میں کچھ چینج ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, اس لیے کہ وہ پہلے اتنی اوپر جا چکی ہے کہ اس سے اوپر اس نے کیا جانا ہے. اور ان کے کسی الزام سے کہ شہباز شریف صاحب یا زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی والے کوئی کوشش کریں گے اور عمران خان صاحب سے لوگ متنفر ہو جائیں گے, مجھے ایسا ہوتا نہیں متنفر میں کہوں گی کہ کیا ڈیلیوری جو ہے, ڈیلیورنس جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیں کچھ حد تک کاؤنٹر کر سکتے ہیں ڈیلیوری پر. یہ ڈیلیوری یہ نہیں ہے کہ آپ اوپر باتیں کریں. دیکھیں نا, یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی گورننس ہے, بہت ڈیلیورنس ہے. کیا ڈیلیور کیا ہے؟ آپ ادھر جا کے اس شہزادے سے مل رہے ہیں, آپ ادھر جا کے اس کنگ سے مل رہے ہیں. عام بندے کو آپ نے کیا دیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ کل ہی خبر آئی 2-3 دن پہلے کہ جناب سعودی عرب نے جو 3 ارب ڈالر ہمیں ڈپازٹ رکھوایا تھا اس کو 1 سال کے لیے مزید رول اوور کر دی, کہ یعنی جو انہوں نے ہمیں پیسے دیے ہیں کہ بھائی اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھ لو, تو یہ 1 سال کے لیے اور رکھ لو. ادھر سے تو یہ کہتے رہے کہ ہمیں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آئے گی, پر انفارچونیٹلی وہ نہیں آئی. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ کرغزستان کے صدر آئے ہوئے اور وہاں سے MOUs ہو رہے. اب کرغزستان کی اپنی جو GDP ہے وہ پاکستان کے فارن ریزرو جتنی بھی نہیں ہے, وہ 17-18 ارب ڈالر جو ہے ان کی ٹوٹل GDP نہیں ہے. انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ تو ان کی چیزوں میں آپ کو بڑی باتیں بہت نظر آئیں سطحی لیول پہ. نیچے جو عوام کے لیے جو ہوتا ہے وہ عوام کو وہ فرق محسوس نہیں ہوا, جس کی یہ ایک ون آف دا فیکٹرز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ نہیں ہوا. صحیح ہے. یہ جو پریس بریفنگ رہی ہے, چلیں عمران خان تو اتنے عرصے سے جیل میں ہیں, ملاقاتیں ہو نہیں رہی ہیں, بیوی ان کی جیل میں ہے, ان کی فرسٹریشن غصہ سمجھ آتا ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ جس قسم کی یہ بریفنگ تھی, اس میں جو فرسٹریشن اور غصہ نظر آ رہا تھا, جبکہ آپ نے پورا نظام ایک طرح سے اپنے فیور میں کر لیا, اپنے آپ کو مضبوط جو ہے, مضبوط سے مضبوط تر جو ہے وہ آپ نے کر لیا, ایکسٹینشنز نئے وہ تھے, جو بھی آپ نے کرنا تھا. یہ پھر کیا مطلب اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے پھر؟ یہ فرسٹریشن یا غصہ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے یہ سیاسی حکومت کی ناکامی نظر آتی ہے. اگر اب آپ دیکھیں نا کہ اس وقت پاکستان میں احتجاج ہوتا ہے, آپ دیکھ لیں بلوچستان سے لے کے آپ مالاکنڈ تک دیکھ لیں, حکومت کے خلاف کوئی نعرہ بھی نہیں لگاتا.
آپ کو سیاسی طور پہ ریلیٹو ہونا پڑتا ہے. اگر آپ اس میں لوگ آپ اس میں ریلیونٹ ہیں, آپ کو ریلیونٹ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ ریلیونٹ ہیں تو لوگ آپ کے اوپر بات کریں گے. یہ سیاسی طور پہ جب ایک اتنی زیادہ ارریلیونٹ ہو جائے آپ کی حکمران اشرافیہ, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ نے دیکھا کہ کبھی عدلیہ کے اوپر بحث جاتی ہے, عدلیہ کے اوپر الزامات لگتے ہیں, کبھی کسی اور ادارے کے اوپر لگتے ہیں. تو یہ ایک پولیٹیکل فیلئر سے زیادہ میں اس کو اور کچھ نہیں دیکھتا. لیکن اطہر لیٹس کیپ اٹ سمپل کہ یہ جو عمران خان کا ایکس پوسٹ آیا یہ اس کا جواب تھا, یہ ایک ریئیکشنری جو ہے یہ بریفنگ تھی. تو وہ میں تو یہ سمجھنا چاہوں گی عام بندے کے لیے, عام انسان کے لیے, کہ وہ جو ایکس کا پوسٹ تھا وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے پریکٹیکلی. وہ آپ بات کر رہے ہیں اونچی اڑان کی, آپ بات کر رہے ہیں کہ نظام کس طرح سے جو ہے وہ آپ نے پورا اپنے فیور میں کر لیا ہے. تو یہ کیا فرق ڈال لیتا ایک ایکس پوسٹ, ایک بندہ جو جیل میں بیٹھا ہے, نہ کوئی انٹرنیشنلی اس پہ کوئی ایسا شور مچ رہا ہے جو آپ کو اتنی پریشانی ہو. کیوں اتنی پریشانی؟ دیکھیں یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ 2 سال سے وہ جیل میں ہیں, اور جس طریقے سے ٹرائلز وغیرہ ہوئے, ٹرائلز وغیرہ بھی جیل کے اندر ہی ہو رہے ہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر باہر آتی ہے, نہ کوئی اس طرح بیان سامنے آتا ہے. تو اگین دیکھیں, جب آپ کے پاس اور کچھ بھی نہ ہو, جب دوسری طرف سے کوئی کاؤنٹر نیریٹو بھی نہ ہو, یہ کوئی پہلی دفعہ تو ایسا ٹویٹ نہیں آیا. عمران خان صاحب کے بہت سارے ایسے ٹویٹس ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جا سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اتفاق کریں, لیکن ہو سکتا ہے وہ ایک بڑی تعداد ان سے اتفاق نہ کرے. لیکن اس کو کاؤنٹر کس نے کرنا تھا؟ یہ کوئی دیکھیں نا, ایک دن میں تو یہ چیز نہیں ہوئی. اس میں تو آپ کا حکومت کا نیریٹو آنا چاہیے تھا. حکومتی وزراء ہیں, آپ کی حکومتی پوری مشینری ہے, آپ پوری دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں, پروٹوکول آپ لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. تو پھر اگر ایک شخص کے آپ کے اوپر اتنا زیادہ سیاسی دباؤ ہے نظام کے اوپر کہ 2 سال کے بعد بھی ابھی تک وہ ریلیونٹ ہے, which shows only one thing کہ how irrelevant PPP and نون لیگ are at the moment. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا نیریٹو دینے میں وہ فیل ہو گئے ہیں, وہ کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں لا سکے, دیٹ از دیئر فیلئر, تو اس فیلئر کا بوجھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کب تک اٹھائے گی؟ پھر یہ پریشر تو آگے ایک یہ پھٹ کے تو سامنے آئے گا نا کہ بھائی ہم کب تک جو ہے وہ یہ بات کرتے رہیں گے, آپ بھی تو کوئی نیریٹو جو ہے لے کر آئیں. اور یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے, تو آپ کو چیزیں اس طرف بھی جاتی ہوئی نظر آئیں گی. دیکھیں یہ تو فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے جو جنہوں نے کرنا ہے, پر ٹو بی آنیسٹ obviously پریشر تو ہوتا ہے. جب عمران خان صاحب کا ایک پیج تھا اس زمانے میں, دیکھیں نا ساری چیزیں بالکل ٹھیک تھیں, لیکن پھر کچھ مسائل بھی ہوئے, اور کچھ عرصہ تو چیزوں کو میرے خیال میں برداشت بھی کیا جاتا ہے, دیکھا بھی جاتا ہے. اس وقت جو وہ سیاسی طور پہ جو ڈیلیور کرنا تھا نا, دیکھیں جتنی سپورٹ اس حکومت کو ملی ہے, میرا نہیں خیال کہ کسی اور حکومت کو ملی ہو جتنا ہر چیز میں سپورٹ کیا گیا. عمران خان کو بھی نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں اتنی نہیں. دیکھیں نا عمران خان صاحب کا تھا, ان کا یقیناً ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, شروع میں ان کی حکومت آئی, لیکن موجودہ وزیر دفاع ہی نہیں بتایا کہ 1 سال کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کر لیا تھا کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے, پہلے پنجاب لے لو پھر تمہیں وفاق دے دیں گے. یہ خواجہ آصف صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا, اور پھر وہ سارا ہمارے سامنے ہے. تو ان کے ساتھ تو کوئی خدا نخواستہ ایسے حالات نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود یہ کتنا ڈیلیور کر سکے, اور اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ جتنے انہوں نے وعدے کیے اور جو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اور پھر جس طریقے سے عمران خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اور پھر عدالت کے اندر جو کچھ ہوا, ان سے سمبل لے لیا گیا بیٹ کا, پھر 2024 کا جو الیکشن ہوا, وچ شوز نا کہ کوئی بھی پولیٹیکل کاؤنٹر ایسی فورس نہیں ہے اس وقت جو عمران خان کا مقابلہ کر سکے. اب وہ کبھی کوئی صحافی ذمہ داری لیتا ہے کہ میں نئی جماعت بنا لوں گا, یا کبھی کوئی اور کسی اور کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا, تو وہ ایسے بات بننی نہیں ہے. ہاں صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ معاملات اب کیسے کول ڈاؤن ہوں گیا تھا, کہ پہلے بھی ماضی میں بھی جو ہے معاملات خراب ہو جاتے تھے, نواز شریف کے ٹائم پہ بھی ہوئے, لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے جب کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں, ایک سٹیپ بیک وہ لیتے ہیں, ایک سٹیپ بیک دوسری سائڈ لیتی ہے, اور پھر کہیں آ کے جو ہے دے میٹ ایٹ سم پوائنٹ. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے یہ امید ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی تحریک نہیں چل رہی ہے, لوگ تحریک کب چلائیں گے. دیکھیں اگر کوئی تحریک چلے گی تو وہ اس تحریک کو چلانے کا یا اس تحریک کو کامیاب کرنے کا کریڈٹ صرف اور صرف آپ حکومت پاکستان کو دے سکتے ہیں. جتنے سٹیپس انہوں نے اٹھا لیے نا, دیکھیں اگر آپ نے کسی کو بند کرنا ہے آپ اس کو بند کرتے ہیں اور تالا لگا دیتے ہیں. یہ کر رہے ہیں کہ یہ تالے کے اوپر تالا لگا رہے ہیں. انہوں نے اتنے زیادہ تالے لگا دیے ہیں کہ وہ کنڈی تالوں کے وزن سے ٹوٹ جائے گی. یہ جو کچھ انہوں نے 26ویں ترمیم کر لی تھی, دیکھیں وہ کچھ حد تک لوگوں کو برداشت ہو گئی تھی. اب 27ویں انہوں نے آئینی ترمیم کی ہے. آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ کسی آئینی ترمیم پہ اقوام متحدہ نے بیان جاری کیا ہو کہ بھائی یہ غیر جمہوری ہے.
تو جتنا کچھ انہوں نے کر لیا ہے اور جس قسم کا ان کا گورننس کا ماڈل ہے موجودہ حکمرانوں کا, میرے خیال میں اس کی وجہ سے چیزیں جو ہیں اس طرف جائیں گی کہ جہاں پہ آپ کو لوگوں کے اندر اس نظام کے حوالے سے ایک ریزنٹمنٹ نظر آتی ہے. لیکن اگر یہ نظام اسی طرح چلتا رہے جس طرح یہ سیاسی چل رہا ہے, جس میں موجودہ حکمران بھی ہیں, ووٹ بھی ہے, آپ کا الیکشن بھی ہوتا ہے, اس میں تو مجھے عمران خان صاحب ریلیونٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں اگر پھر ایسا نظام آ جائے کہ یہ بھی چلے جائیں تو پھر شاید کوئی چیزیں تبدیل ہو جائیں. تو جب تک یہ ہیں ان کے چہرے ہیں حکمرانوں کے, تو مجھے تو لگتا ہے کہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. آپ نے کیونکہ تحریک کی بات کی, دس از ویری انٹرسٹنگ, اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ بھائی تحریک جو ہے وہ یہاں پہ چلے گی, اب آئی تحریک, آتی تو وہ ہے نہیں. تو لوگ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ نم جو ہے ایک طرح سے ہو چکے ہیں, اور اس لیے بھی نم ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے اپنے جو ریئل آن گراؤنڈ مسائل ہیں. آپ جانتے ہیں ابھی ان امپلائمنٹ کے نمبرز آئے, 21 سالہ ہائیسٹ نمبر جو ہے وہ ان امپلائمنٹ کے آئے, آدھی سے زیادہ آبادی ہماری پاورٹی لائن کے نیچے ہے. جب اس قسم کے مسائل میں لوگ گھرے ہوتے ہیں تو کیا ان کو فرق پڑتا ہے کہ 27ویں ترمیم میں کیا آ رہا ہے, یا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت کون ہے؟ کیونکہ اگر ان کی یہ ریزنٹمنٹ اس حوالے سے ہوگی نہیں تو کیا چیز ان کو پش کرے گی کہ وہ تحریک چلا سکے؟ فار ایگزامپل عمران خان کی ہم کہتے ہیں بہت پاپولیرٹی ہے, بہت سپورٹ ہے, ان کے اوپر اٹیک ہوا, وہ جیل میں گئے, کوئی اس سے بڑا تو ایونٹ نہیں ہو سکتا نا عمران خان کے ساتھ. کیا کوئی تحریک ہمیں نہیں نظر آئی؟ تو کیا ایسی چیز ہے جو پش کر سکتی ہے ایک تحریک کو؟ دیکھیں, کوئی ایک ایونٹ تو فی الحال آپ کے لیے کہنا مشکل ہوگا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل جو سوسائٹی کے اندر موڈ ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں نا, آپ باہر جاتی ہیں, پہلا کوشچن لوگ آپ سے کیا کرتے ہیں؟ آپ خود بتائیں, اگر آپ کسی محفل میں گئی ہیں اور پہلا کوشچن آپ سے کیا ہوگا کہ عمران خان کب باہر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر کسی سے یہی کوشچن ہوتا ہے. آپ مائک اٹھا کے کسی مارکیٹ میں چلے جائیں, ہر کوئی بندہ یہی کرتا ہے. دیکھیں نا, ایک انفنشڈ بزنس ہے اور وہ کلوجر چاہیے اس چیز کو. جب تک وہ کلوجر نہیں ہوگا یہ بحث نہیں ختم ہونی. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ایسا پروڈکٹ آ جائے کہ جو اس سے بھی بڑی چیز ہے یا کوئی بہتر چیز ہے یا کوئی کم از کم برابر کی چیز تو ہے, تو شاید وہ بحث کم ہو جائے. 2 بندے آپ سے ایک سوال کریں گے, 4 بندے دوسرا سوال کریں گے. ابھی تو دوسری طرف کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو تحریک کی جہاں تک تعلق ہے, میرے خیال میں یہ تو انہوں نے جماعتوں نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تحریکیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بہت ایک ماحول ہوتا ہے, اس کے اندر بنتی ہیں, چلتی ہیں. آرگینک تحریک کیا کامیاب ہوگی؟ لیکن میرے خیال میں اگر جب ہم تحریک کی بات کرتے ہیں جو 2024 کے الیکشن میں ہوا, میرے خیال میں وہ تو دنیا کی ایک بڑی منفرد قسم کی مثال ہے. وہ بھی ایک تحریک کی ہے نا. آپ نے ووٹ کے ذریعے بغیر سمبل کے ایک جماعت کو اتنے زیادہ ووٹ دیے, تو عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. عوام آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں, کیا سوچ نہیں رہے. کیا یہ جو ہمیں اوپر تبدیلی ہے وہ بھی ہوگی نہیں ہوگی؟ عمران خان صاحب کی بہتری, فی الحال مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو کوئی کمیونیکیشن چینل بھی تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, وہ مجھے لگتا ہے بند ہو گیا ہے. اور حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے پوائنٹ آف نیو ریٹرن کی جس کو آپ کہتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے آنے والے چند مہینوں کے اندر کیا ہوگا, اس لیے کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہاں پہ میاں صاحب کے حوالے سے بہت سارے صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ جی خونی احتساب ہوگا, شوگر ملوں سے یہ لوگ پکڑے گئے ہیں, فلانی جگہ سے وہ ہو گیا ہے, وہ جندال آ گیا ہے. پھر حالات بدل گئے, خیالات بدل گئے, تو پھر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کسی ٹائم یہی سوال جو ہے وہ ڈی جی ISPR سے بھی پوچھا گیا تھا کہ بھائی پہلے بھی جو ہے وہ یہی سے کہا گیا کہ نواز شریف بھی اینٹا اسٹیٹ ہیں, کبھی بے نظیر کو اینٹا اسٹیٹ کہا گیا. لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف جو ہے یہ چیزیں واپس لے لی جاتی ہے بلکہ وہ پاور میں بھی جو ہے وہ آ جاتے ہیں. لیکن ڈی جی ISPR کا جو جواب تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. ہی سیڈ کہ آج سے پہلے ایسا نہ کسی لیڈر نے کیا جو عمران خان کر گئے ہیں, اور آج سے پہلے ہم نے بھی اتنا کلیئرلی کسی کو اس طرح کا میسج نہیں دیا. ڈو یو اگری؟ کوئی فرق ہے؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے کہ چیزیں اس نہج تک پہنچ گئی ہیں کہ جہاں تک پہلے چیزیں یہاں تک نہ پہنچی ہوں. اب میاں صاحب نے بھی کچھ چیزیں کہیں, کچھ باتیں کہیں, لیکن وہ ملک سے پھر باہر چلے گئے, کچھ عرصہ خاموش ہو گئے, اور وہ سارا کچھ ہوا. یہاں پہ ایک فرق تو ہے کہ عمران خان صاحب کو جب سے پکڑا گیا ہے, ان کا جو بیانیہ ہے ہو سکتا ہے اس سے ہم ایگری نہ کریں, لیکن وہ اس کے اوپر قائم ہے, تو اس کی وجہ سے یقیناً ایک ٹینشن بڑی ہے. لیکن ماضی میں بھی سیاستدانوں کے اوپر الزامات لگتے رہے. ابھی جو آپ
ANP ہے, موجودہ حکمراں اتحاد کا حصہ ہیں. بلوچستان سے ایمل ولی خان صاحب جو ہیں سینیٹر بن کے ہیں. جب ان کی نیب تھی نیشنل عوامی پارٹی, ان کو وطن دشمن کہا گیا, نظریہ پاکستان کے مخالف کہا گیا. حبیب جالب پہ بھی مقدمہ چلایا گیا اور حیدرآباد ٹریبیونل بنا, اور یہ ماشاءاللہ بھٹو صاحب کے دور میں بنا. اس کے بعد پیپلز پارٹی پہ الزامات لگتے رہے. پیپلز پارٹی جو آج کہتی ہے کہ جی یہ 9 مئی کا یہ ہو گیا, ایسے احتجاج ہوا. جب ان کے حالات تھے تو الذوالفقار بنی, بھٹو خاندان کے لوگوں نے الذوالفقار بنائی. اور پھر کھر صاحب کا ایک بڑا مشہور بیان ہے اس کے حوالے سے کہ میں کس طرح پاکستان میں آؤں گا. تو یہ وہ ساری چیزیں پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہی ہیں. اب جب میاں صاحب کو نکالا گیا تو میاں صاحب کی جانب سے کیا کچھ کہا جاتا تھا. خواجہ آصف جو موجودہ وزیر دفاع ہیں, ان کی جو تقاریر ہیں ہمارے اداروں کے حوالے سے, وہ اس وقت پاکستان کا میڈیا چلا نہیں سکتا. دیکھیں نا, تو یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو عدلیہ سے بھی اعتراض ہوتا ہے, آپ کو اسٹیبلشمنٹ بھی بہت بری لگتی ہے, لیکن وہی خواجہ آصف صاحب آج کس طرف کھڑے ہیں. اور یہی PTI والے جب حکومت میں تھے تو 1 پیج تھا, اور وہ کہتے تھے کہ فون ٹیپ بھی کر لو, اور آرمی چیف کو خبردار کچھ کہنا یہ قوم کا باپ ہے. تو جب حالات تبدیل ہوئے تو پھر چیزیں ہمارے سامنے. لیکن فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ PTI پہلی دفعہ اس دور سے گزر رہی ہے. یہ تو بہت 2-3 دفعہ پہلے بھی ان کا ایکسپیرینس ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ دوبارہ ادھر آئیں گے تو وہ کدھر کھڑے ہوں گے. کیا وہ ساری چیزوں کو جسٹیفائی کریں گے؟ کیا وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ وہی کریں گے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ تو میرے خیال میں ان کا امتحان تب شروع ہوگا کہ اگر ان کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور آپ نے جو ہے وہ سیاستدانوں کی تو بات کی کہ تب کہاں کھڑے تھے, آج کہاں کھڑے ہیں. اس میں صحافی بھی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. صحافی تو سب سے آگے ہوتے ہیں. صحافی سب سے آگے ہوتے ہیں. اس میں آؤں گی کیونکہ بریفنگ میں بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوئی ہے میڈیا پہ اور صحافیوں کے حوالے سے. خیر مجھے یہ بتائیں, وہ یہ جو CDF نوٹیفیکیشن میں یہ جو تاخیر ڈیلے, یہ آپ کی نظر میں جو ہے کیا اس کی ریزن تھی؟ کیونکہ ایک ریزن جو سامنے آ رہی تھی, کچھ صحافیوں نے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آ کے جو ہے وہ بڑے ویلاگز وغیرہ کیے اور انہوں نے کہا کہ بھائی سویلین سائڈ کو جو ہے وہ ریزرویشنز جو ہیں وہ ہو گئی ہیں, مطلب نواز شریف کسی چیز پہ جو ہے وہ ڈٹ گئے. ایسا ہی تھا کچھ؟ دیکھیں, جنہوں نے وہ یہ ساری سٹوری شروع کی, اوبیسلی کچھ لوگ ہیں وہ کہا جاتا ہے جی ملک سے باہر بیٹھ کے کوئی بھی خبر دے دیتے ہیں, لیکن ایک تو بڑے معتبر سینئر بندوں نے یہاں پہ بھی بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کی, تو ادھر سے یہ ساری بحث چلی کہ جناب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ اندر خبر کیا ہے, لیکن جس طریقے سے سارے معاملے کو ہینڈل کیا گیا, آپ نے کنٹروورشل تو بنا دیا. حکومت اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتی تھی. آپ ہر چیز میں پریس کانفرنس کرتے ہیں, آپ اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے. اب آپ دیکھیں کہ ایک CDF کا جو نوٹیفیکیشن آ بھی گیا ہے, ایک بڑا ایونٹ ہے. دیکھیں نا, ہم ایک ایسے سال میں سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھارت نے ہم پہ حملہ کیا, اور بھارت کے جو ہم نے بھارت کے ساتھ کیا پوری دنیا نے دیکھا. ان کے جو رافیل گرے, جس طریقے سے ان کو شکست ہوئی, یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی کوئی اعلان کر دیا, دنیا نے اس کو اکنالج کیا. لیکن اس ایسے سال کے اندر جہاں پہ آپ اتنی بڑی ایک ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وقت چینج ہو رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک نئی کمانڈ بنانی ہے, یہ جانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اس میں آپ نے اگر ایک نوٹیفیکیشن نکالنا ہے اتنی امپورٹنٹ چیز کے حوالے سے, کیا اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ اب جو مرضی آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, لیکن یقیناً کہیں نہ کہیں حکومت کی جانب سے بہت زیادہ مس ہینڈل کیا گیا. اب اس میں 2 چیزیں, یا تو بدنیتی تھی, جان کے آپ ڈیلے کرنا چاہتے تھے, یا نااہلی تھی. ٹھیک ہے, جہاں تک میاں صاحب کے اڑنے کی بات ہے, میاں صاحب جو ہے, میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر کوئی بہت بڑا جو ہے, کوئی اگر ابھی سوچ رہے کہ میاں صاحب اس وقت کوئی انقلاب لے آئیں گے, اس لیے کہ کچھ صحافی ہیں وہ تاثر یہی دیتے ہیں کہ میاں صاحب گھوڑے پہ بیٹھ کے تلوار اٹھا کے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ایسے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی انقلاب لے آئیں گے. ایسی بات نہیں. ان کا جو انقلاب ہے وہ آپ کو شہباز شریف صاحب کی شکل میں اور ان کی جو باقی جو معاملات ہیں ان کی شکل میں نظر آتا ہے. تو لیکن کوشش تو کی نا صحافیوں نے یہ دکھانے کی, اس 4-5 دن میں جو ہے وہ انہوں نے یہ کوشش کر لی کہ میاں صاحب جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں. یہ ایک میسیجنگ دیکھیں, وہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں, یہاں تک خبریں دی گئی. ہاں, یہ کس قسم کی یہ ویسے ہی خبر ہے جس طرح میں آپ کو کہوں کہ آگ پانی پینا چاہتی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا مچھلی کہتی ہے کہ آج سے میں ریت میں رہوں گی. تو یہ اسی قسم کی سٹوریاں, یہ مطلب کہ ہر موقع کے اوپر وہ میاں صاحب کی لانچنگ شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ایک ناکام جو شاعر ہوتا ہے, ویسے تو شاعر سارے ہی کامیاب ہوتے ہیں,
وہ ہر موقع پہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ بھی بات ہو رہی ہے میں اپنا ایک شعر اندر ڈال دوں. تو یہ کوئی بھی موقع ہو تو کچھ صحافیوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میاں صاحب کو لانچ کر دیں, ان کا انقلابی جو ہے دوبارہ زندہ کر دیں, اس لیے کہ باقی جو زمینی حالات ہیں وہ ان کے سامنے. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں میاں صاحب کا کوئی کردار تھا, لیکن گورنمنٹ کی مس ہینڈلنگ مجھے نظر آتی ہے. تو یہ مجھے بتائیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے گورنمنٹ کی, نااہلی ہو سکتی ہے, لیکن کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ انٹرنلی جو معاملات تھے وہ کچھ جو ہے اس پہ کچھ ایشوز تھے جو کہ حل ہو رہے تھے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن تو جیسا 27ویں ترمیم کے تحت آنا تھا وہ اس طرح سے جو نوٹیفیکیشن آ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر چیف ہیں ان کو بھی 2 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی. تو یو تھنک کہ اس پہ سمجھوتا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو رہی تھی, کیونکہ یہی ایک ڈفرینٹ چیز نظر آئی. دیکھیں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ تو حکومت ہی ٹو بی آنیسٹ بتا سکتی ہے. باقی اس کی جو نیٹی گریٹی ہے کیا ہے, میرے خیال میں کل پریس کانفرنس میں اجمل جامی صاحب نے بھی ایک سوال کیا تھا, اور تو میرے خیال میں تسلی بخش جواب آیا تھا. اب آپ چاہتی ہیں کہ جو ہے تو ٹو بی آنیسٹ سچی بات ہے کہ مجھے تو اس طرح کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, حالانکہ میں اس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتی ہوں کہ ہاں کہ اجمل جامی صاحب نے جو سوال کیا تھا وہ سوال کافی مطلب ریلیونٹ تھا. وہ ان کے جو میٹرز ہیں جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں جس پہ ان کو بات کرنی چاہیے, اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سوال تھا. وہ کوئی سیاست پہ سوال نہیں تھا, وہ کسی عمران خان پہ سوال نہیں تھا یا کسی اور چیز پہ سوال نہیں تھا. تو اس کا جواب تو ڈی جی آئی ایس پی آر ہی دیں گے نا, جو آرم فورسز سے ریلیٹڈ میٹر. انہوں نے دے دیا, کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. ہاں ان کا کافی جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے وہ اس سوال پہ. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ اوبیسلی جب میٹنگز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں, اور بہت سارے صحافی بیٹھے ہیں, بہت سارے سوالات بھی کرتے ہیں, اور سم ٹائم بندہ یقیناً جو ہے وہ اپنی ایک رائے دیتا ہے, لیکن صحافی کا کام ہے سوال کرنا, چاہے جامی صاحب ہوں یا جو بھی ہوں, وہ آپ نے سوال کرنا ہے. باقی آگے سے آپ کی مرضی ہے, کوئی سیاستدان ہو یا کوئی اور ہو, انہوں نے آنسر کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ چیزیں تو پھر ہمیں تو پہلے ہی جرنلزم میں بتایا جاتا تھا کہ یو ہیو ٹو بی تھک اسکن, آپ اٹس نتھنگ پرسنل. سم ٹائم جو ہے نا وہ لوگوں کو یہ بھی لگے گا کہ آپ کا سوال بڑا نامعقول ہے, لیکن اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کرنا چاہیے, اس میں ایسی کون سی بات. آپ گئے تھے پریس کانفرنس میں؟ نہیں میں نہیں گیا. اچھا صحیح, ورنہ آپ کا بھی کوئی سوال ہوتا اور جو ہے اس پہ جوابات میرے پاس سارے جوابات ہیں. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیں, لیٹس کم ٹو عمران خان ایز ہی واز دا مین ٹاپک آف دیٹ briefing. سمپل, ویری سمپل, میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں گی. عمران خان اس وقت ٹوٹ کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب ٹو بی آنیسٹ ان کی ایک پرسنالٹی ہے. دیکھیں ہر بندے کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, آپ کو اس کے مطابق ڈیل کرنا پڑتا ہے. جو ہے نا کوئی ایک فریم نہیں ہے جس کے اندر آپ ہر بندے کو ڈال سکیں. ہر بندے کے ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے تو وہ اس میں پلیجر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایسے لیڈ کر رہا ہے, کوئی لیڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اپنی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جی میری کسی سے بحث نہیں ہوتی, میری کسی سے لڑائی نہیں ہوتی, لیکن مجھے یہ ہے کہ اگر مجھے کوئی 3 دفعہ کہے نا کہ یار یہ کھانا لے لیں تو میں 4تھی دفعہ کہتا ہوں بھائی نہیں لوں گا, اب نہیں کھانا میں. تو وہ اپنے اپنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کیوں بار بار کیوں کہہ رہے ہو, دل ہوگا تو میں لے لوں گا. تو اسی طریقے سے آپ ایک بندہ ہے, وہ ایک 18 سال سے ایک طریقہ کار سے چل رہا ہے, وہ پوری دنیا گھوم رہا ہے, اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے, اور وہ اس کو یہ کہنا کہ اب 70 سال کی عمر میں آ کے وہ کسی اور کی بات مان لے گا یا آپ اس کو موڑ لیں گے تو وہ بڑا مشکل ہے. دوسرا میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں عمران خان کا. عمران خان صاحب کو جب گولیاں لگی تو اس سے پہلے خان صاحب روز زمان پارک میں صحافیوں کو بلا لیتے تھے, اور کبھی ادھر بنی گالا میں بلا لیتے تھے. بلکہ آخری دنوں میں مجھے یاد ہے کہ جب یہ سائفر والا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سینئر صحافیوں کو جی بلائیں گے پی ایم ہاؤس میں, وہ سائفر دکھایا جائے گا. اچھا. تو اس میں پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کبھی زندگی میں پی ایم ہاؤس نہیں گیا, کبھی کسی آفیشیل ڈنر پہ نہیں گیا, کبھی کسی وزیر کے آفس سوائے میرے خیال میں فواد چودھری صاحب سے 1-2 دفعہ جو ہے, اس لیے کہ ان سے ایک اچھا تعلق ہے, دوستی ہے, تو کوئی نہیں ہوا. تو پہلی دفعہ نہ اس دور میں آپ جاتے تھے, نہ اس دور میں آپ کو بریفنگ میں بلایا جا رہا ہے. مجھے تو ٹو بی آنیسٹ بلکہ میں اس دور میں اور ارشاد بھٹی کہتے ہوتے تھے کہ اگر کوئی افطاری وغیرہ ہو رہی ہے تو ہمیں پارسل ہی کر دیں, ٹھیک ہے, ہم باہر سے آ کے لے لیں گے, کبھی نہیں ہمیں بلایا کرتا, ٹھیک ہے. تو پر اینی وے, تو
ادھر بھی خان صاحب کو میں نے نوٹ کیا کہ جو خان صاحب نے کچھ باتیں وغیرہ کی اور چیزیں وغیرہ شیئر کی کہ وہ بڑے ڈٹرمنٹ ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ بڑے نائیو ہیں یا کوئی سیاست کو سمجھتے نہیں ہیں, میرے خیال میں جدھر سب کی سوچ ختم ہوتی ہے تو خان صاحب کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہاں پہ جب یہ ساری تحریک عدم اعتماد وغیرہ کے اوپر بات ہوئی اور بریفنگ وغیرہ دی گئی سائفر کے حوالے سے, ادھر اسد عمر صاحب بھی تھے, دیگر لوگ بھی تھے, تو باہر جب نکلے تو 2-3 اور صحافی بھی تھے اور خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ یہ عدم اعتماد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کتنے % چانس ہے جو یہ کامیاب ہو جائے گی یا آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو خان صاحب نے سوچا 70% چانس ہے کہ ہم اس کو ناکام بنا دیں گے. اچھا, اب جب خان صاحب نے یہ 70% کہا تو میرے تو دونوں کان ویسے ہی ایسے ہونا شروع ہو گئے. ریزن بینگ کہ خان صاحب کے پاس 1% چانس نہ ہو تو وہ کہتے ہیں 2000% ہم یہ جیت رہے ہیں. تو اس سے مجھے یہ لگا کہ یہ تحریک عدم اعتماد میں ان کی پلاننگ کچھ اور ہے. تو میں نے اس وقت کسی کو کہا بھی, میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد میں انہوں نے کوئی اور پلاننگ کی. کہتے ہیں نہیں وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں 70% چانس ہے. میں نے کہا خان صاحب یہی تو مسئلہ ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں 70% چانس, ان کے پاس تو 7% ہو تو وہ کہتے ہیں 700% ہے. تو وہ سیاسی طور پہ بڑی کیلکولیٹڈ باتیں بھی کرتے ہیں, جو کہتے ہیں نا جی خان صاحب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. نہیں, خان صاحب وہ بڑے جو ہے نا ان کو پتا ہوتا ہے میں نے کس موقع پہ کیا کہنا ہے. پر اینی وے ان سے کافی زیادہ ان کا جب حکومت کا خاتمہ ہوا تو پھر ملاقاتیں وغیرہ زیادہ ہوئی. ہم جاتے ہوتے تھے اور خان صاحب بتاتے, سارے صحافیوں کو بلاتے تھے, سب صحافی جاتے ہوتے تھے. تو جب ان کو گولیاں لگ گئیں تو ایک گیپ آ گیا بیچ میں نا کہ وہ گولیاں لگ گئی ہیں, تو وہ تقریباً کوئی 10-12 دن کا کوئی 15 دن کا کوئی گیپ تھا, کچھ اسی طرح تھا. تو اس کے بعد جو ہے لاہور میں ہم کچھ صحافی ان سے مل لیں گے کہ خان صاحب, وہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی گولیاں لگنے کے بعد. تو خان صاحب آئے, وہ بڑے انہوں نے ایک فریم سا پکڑا تھا, بڑی تکلیف میں تھے اور وہ واک کرتے ہوئے آئے اور سامنے انہوں نے ایک سٹول سا رکھا ہوتا تھا, اس سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے, اس سائڈ پہ لوگ بیٹھتے تھے, سامنے خان صاحب کی چیئر کے ایک سٹول پڑا ہوتا جس پہ وہ اپنا ٹانگ رکھتے تھے, جس پہ ان کو پلاسٹر وغیرہ ہوا تھا. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہی ہم جائیں گے خان صاحب بتائیں گے کتنا میرے ساتھ ظلم ہوا, مجھے گولیاں لگی, مجھے یہ ہو گیا, مجھے وہ ہو گیا, اس لیے کہ سارا وہ ہم ساری چیزیں وہ ذکر کرتے رہتے تھے کہ کیسے ہوا. تو گئے 5 منٹ گزرے, 10 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, کوئی 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزر گیا, خان صاحب نے گولیوں کا ذکر ہی نہیں کیا کہ مجھے گولی لگی یا مجھے کیا ہوا. وہ لگے ہوئے نواز شریف یہ, زرداری صاحب یہ, اور وہ اپنی وہی باتیں کریں. اچھا, اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ ہر 4 سیکنڈ کے بعد نا ہی وڈ چینج ہز پوسچر, مطلب کہ ٹانگ موو کرتے تھے کیونکہ وہ تکلیف تھی شاید, وہ ٹانگ کو موو کرتے 4 سیکنڈ کے بعد نا. تو تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد جو صحافی گئے ہوئے تھے, ہم کچھ 7-8 صحافی تھے, اس میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ خان صاحب یہ آپ کے ٹانگ کی کیا پوزیشن ہے, کیا حالت ہے, بہتر ہے پہلے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک کے بارے میں بتایا کہ ایک زخم تو تھوڑا سا بہتر ہے, دوسرا بڑا ڈیپ ہے, وہ ہڈی تک جو ہے بروز ہوگی اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کوئی 4 سیکنڈ انہوں نے بات کی اور ٹانگ اپنی موڑی, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف ہے نا وہ دوبارہ نواز شریف پہ آ گیا اور زرداری پہ آ گیا. اچھا, اس وقت وہ میرے ذہن میں تو یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ بندہ جو ہے اس کا یہ ایز آن مشن, یہ جب تک ہے یہ جو ہے نا اس نے اپنا رونا نہیں رونا ان کے حوالے سے جو ہے. تو اسی طرح ابھی بھی جو ان کا بیانیہ ہے وہ جس طرح ہے, جس طرح وہ جیل کاٹ رہے ہیں, ہم نے تو کسی کو ایسے جیل پاکستان میں کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وہ جو باتیں جیل میں کر رہے ہیں وہ تو باہر بیٹھ کے بھی کوئی نہیں کرتا تھا. ہاں, اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ اس سے آپ اتفاق کریں یا اختلاف کریں. ایک بحث یہ بھی پھر آ جاتی ہے نا کہ یہ اسٹریٹجی جو خان صاحب کی ہے, اب 2 سال سے جیل میں ہیں, یہ پورا جو بھی انہوں نے ایک پروسیس جو ان کا چل رہا ہے اس وقت, یہ ان کو کامیابی دے گا یا پھر ان کے لیے آپ کے خیال میں برا ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ اس وقت آپ کس کو برا کہیں یا کس کو کامیابی کہیں, یہ ایک بڑی سبجیکٹو سی چیز ہے اس وقت. دیکھیں, اگر آج الیکشنز کروائے جائیں پاکستان میں تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا اگر آج بھی الیکشنز کروائے جائیں. ٹھیک ہے, اب باقی یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, یہ اوور آل سسٹم کا فیلئر ہے. دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان آج یہ کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن 3 سال کی جو پچھلی سٹوری ہے آپ کو وہ بھی تو سنانی پڑے گی, آپ کو تو عدت کیس پہ بھی تو بات کرنی پڑے گی.
آپ کو ان کے جیل ٹرائلز کے اوپر بھی بات کرنی پڑے گی, آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کی جماعت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عدلیہ میں ان کو کتنا ریلیف مل رہا ہے. تو دیکھیں جب آپ کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تو پھر آپ آبویسلی ویسی باتیں کریں گے. آج اگر تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر ہوتی, یاسمین راشد صاحبہ باہر ہوتی, شاہ محمود قریشی باہر ہوتے, سیاسی لوگ جا کے مل رہے ہوتے, روز سیاسی لوگوں کی چلیں ہفتے میں 2 دفعہ ملاقات ہو جاتی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسد کیسر, شاہ محمود قریشی, یاسمین راشد یہ سارے لوگ باہر آ کے اس قسم کی باتیں کرتے؟ دیکھیں نا, ملک کا ایک سیاسی ماحول بہتر ہوتا. جب آپ نے سیاست کو بالکل کٹ کر دیا ہے تو پھر تو دیکھیں اسی قسم کا ایک سخت قسم کا بیانیہ آپ کو ملے گا. تو میرے خیال میں وہ جو انگیجمنٹ ہے اگر وہ ہوتی تو شاید چیزیں اس نہج پہ نہ پہنچتی. تو سخت قسم کا بیانیہ جو ہے, کیونکہ آپ اتنی دفعہ مل چکے ہیں عمران خان سے, آپ کو پتہ ہے ان کی پرسنالٹی نیچر کس قسم کی ہے, ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو مطلب ان کا کیا تھاٹ پروسیس ہے؟ ان کا یہ تھاٹ پروسیس ہے کہ اسی طرح سے ہیڈ اسٹرانگ طریقے سے جو ہے وہ مجھے چلنا ہے, اور اسی میں جو ہے وہ میرا جو بھی ریلیف یا اسپیس, یا آپ نے کہا کامیابی ایک سبجیکٹو چیز ہے, یا اسپیس جو وہ انہوں نے اپنے لیے کریٹ کرنی ہے, وہ یہی راستہ ہے بس. اب یہ تھاٹ پروسیس ہوگا عمران خان کی پرسنالٹی. دیکھیں ابھی تو ان سے لیٹلی تو کسی کی اس طرح صحافیوں وغیرہ کی ملاقات نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی میاں صاحب کے دور میں تو بڑی صحافی ٹولیاں بنا کے جاتے تھے اور میاں صاحب سے ملاقات کرتے تھے, چاہے کوٹ لکھپت جیل ہو وہاں پہ بھی صحافی جاتے تھے, تو ہر جگہ پہ ملاقاتیں ہوتی تھی. یہاں پہ تو خان صاحب کی اپنے چند لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. ان کا ایک یہ سوال میرا اس لیے بھی ہے کیونکہ جب پوچھا جاتا ہے کہ خان صاحب اتنا سخت ٹویٹ کرتے ہیں, اتنی سخت بات کرتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ جنہوں نے ریلیف دینا ہے یا اسپیس دینی ہے انہیں پہ جو ہے وہ الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں, تو لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں, ان کو فیڈ کیا جاتا ہے نا باہر سے آ کے کہ بھائی آپ یہ بات کریں, آپ یہ اسٹینڈس لیں, اس میں پھر سوشل میڈیا کو لے آیا جاتا ہے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں اور میرا یہ سوال بنتا ہے کہ خان صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی ننھے بچے نہیں ہیں, ہی از اے شروڈ پولیٹیشین, وہ سیاست اور سب کچھ سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ان کا بھی اپنا ایک تھاٹ پروسیس یہی ہے. دیکھیں انہوں نے آج تک کوئی اپنی چیز ڈینائی کی ہے؟ جو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آتا ہے, جو کچھ بھی آتا ہے, انہوں نے کچھ ڈینائی نہیں کیا. جو کچھ بھی ہے ان کا, دیکھیں یہ کہنا کہ یوٹیوب کے کہنے سے خان صاحب چلتے ہیں, میرے خیال میں اس سے زیادہ کوئی مذائقہ خیز بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ جی وہ یوٹیوبرز وہاں پہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. اب جو یوٹیوبرز کرتے ہیں ان پہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں, لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ ان کی سوچ ہے, وہ اب غلط ہو سکتی ہے, اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے, لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے, جا کے ان کے کان بھر رہا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. باقی یہ ضرور ہوتا ہے ربیہ کہ اگر آپ کے سیاسی رفقا آ کے آپ کو مل رہے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب سے آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, دیگر سینئر لوگوں سے آپ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے, تو پھر بندہ آن بورڈ لیتا ہے چیزیں کہ اچھا یار اس کو ایسے کر لیں ویسے کر لیں. اگر آپ کی ملاقات ہی نہیں ہو سک رہی, آپ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سک رہی, تو پھر تو تلخی تو آئے گی. تو جو بھی سوچ ہے وہ خان صاحب کی اپنی سوچ ہے, اب اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. اس پریس بریفنگ کے بعد کیا سوچ ہوگی خان صاحب کی؟ ڈر گئے ہوں گے؟ نہیں دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد میری ایک شخصیت سے بات ہو رہی تھی جو وفاقی حکومت میں ایک سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں, اور ان سے میں نے کہا کہ یہ چیزیں اب کس طرف جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ آج اگر کوئی سب سے زیادہ مایوس ہوگا تو یہ عمران خان ہوگا. یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو بتا رہا ہوں, اس شخصیت نے مجھے کہا, اور یہ وفاقی حکومت کے اندر بڑی امپورٹنٹ ایک سیاسی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ اب تو عمران خان کو نظر آ جائے گا کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں, اور اب میں کوئی ڈیل کروں گا تو باہر آؤں گا, تو اب چیزیں اس طرف جائیں گی. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ لکھ لیں یہ کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جب آپ پہلی ملاقات عمران خان صاحب کی کروائیں گے تو پچھلی جو باتیں ان سے بھی سخت باتیں ہوں گی. انہوں نے کہا نہیں ایسا مجھے نہیں لگتا. میں نے کہا آپ دیکھ لیں. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ جو پہلی ملاقات ہوئی اس میں کس قسم کی باتیں باہر آئیں. تو اس طرح اب چیزیں اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہاں پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک چیز کرنے سے یا دروازہ بند کرنے سے عمران خان صاحب کا کوئی ذہن تبدیل ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ایک لارجر جو ہے نا وہ انگیجمنٹ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کیسے آپ چیزوں کو حل کرتے ہیں, کیسے آپ چیزوں کو بہتر کرتے ہیں. کیا یہ وقت کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ وقت کی ضرورت ہے. یہ بڑا اچھا لگتا ہے, میں اور آپ اس پہ ولاگ بھی بنا سکتے ہیں, ہم اس پہ پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں, ہمیں اسپائسز مل جاتے ہیں جی ایڈ کرنے کے لیے اپنی گفتگو میں. لیکن کیا کوئی ملک ایسے چل سکتا ہے؟ یہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے, وہ کیا ملک دشمن ہے؟ ایسی تو بات نہیں ہے. پھر ایک ایسے ریجن کے اندر کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بھارت نے رات کو وہ اٹھے اور انہوں نے آپ کے ملک پہ میزائل مارنا شروع کر دی, جہاں ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں, جہاں پہ ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. روز آپ کے پولیس کے جوان, آپ کے شہری, آپ کی سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. آپ کے ملک میں آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کیا صورتحال. کیا یہ ساری چیزیں سسٹینیبل ہیں؟ اس کو ہم نے حل کرنا ہے. اور دیکھیں میرا اور آپ کا کام تو نہیں
ہے نا, جو پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں, جو پوری دنیا گھومتے پھرتے رہتے ہیں, ہر جگہ پہ جا کے ملتے ہیں. دیکھیں ایک تو ان کا جو مسئلہ ہے, لوگ بار بار کہیں گے کہ بھائی تم ان کے اوپر کیوں آ جاتے, تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عوام سے کنیکٹ نہیں کر پاتے. یہ جا کے حق تو کر لیتے ہیں سعودی رائل پرنس کو, لیکن عام بندے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے. اب آپ کو چھوٹی سی مثال دوں, جب یہاں پہ رائل ہز ہائنس آئے تھے پرنس محمد بن سلمان صاحب, عمران خان صاحب جب ان سے مل رہے تھے اور وہ لائیو چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے جو میرے دل کے بہت قریب ہیں, اور وہ پاکستانی مزدور ہیں جو آپ کے ملک میں. عام بندے کی بات کی نا, یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اوپر لیول پہ چیزیں کرتے رہیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا. تو ایک ایسا ملک جس کے اتنے زیادہ چیلنجز ہیں, وہاں پہ آپ کو عوام کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. یہ تو نون لیگ کا ویسے ہی پرابلم ہے نا, اور اس پہ تو بہت بات بھی ہوتی رہی ہے, چاہے مریم کا جو اپیرنس ہوتی ہے جب وہ نکلتی ہیں عوام میں, اس پر بات ہو, یا جس طرح سے جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہیں یا نہیں کرتی, جو بھی ہے. تو یہ تو ایک میرے خیال سے ہمیشہ سے ہی نظر آیا. آئی تھنک دے اون اٹ. اگر نہیں اون کر رہے ہوتے تو تھوڑا بہت مریم میلو ڈاؤن ہو جاتی اور اپنے گیٹ اپ میں یا کسی چیز میں جو ہے وہ فرق لے آتی, بٹ آئی تھنک دے ٹیک پرائڈ ان اٹ. اس میں جو ایڈورٹائزمنٹ کمپینز چلی ہیں, جو ہر جگہ پہ اپنی تصویریں آپ نے لگائی ہیں, اور اس کے اوپر بھی ایک صحافی کہہ رہا تھا کہ یہ ایک فارم آف مزاحمت ہے, کیونکہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے, تو یہ آگے سے وہ مزاحمت ہو رہی ہے کہ وہ آگے سے عوامی پیسہ اور اپنی تشہیر پہ خرچ کریں گی. تو جس ملک میں اس چیز کو مزاحمت کہا جائے, اور جہاں پہ دانشور 70 سال سے اسی چیز کو مزاحمت سمجھتے رہے کہ عوامی پیسہ اپنے اوپر خرچ کرو, وہاں پہ عمران خان کی مزاحمت کو شاید سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہوگی لوگوں کو. لیکن میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے. اٹس ناٹ سم تھنگ کہ جس کو اب جو ہے آپ کہیں کہ جی ایسے چلتا رہے گا, اور یہ اس میں اگر کسی کا نقصان ہو رہا ہے تو اوور آل ہم سب کا نقصان ہو رہا ہے, کیونکہ ہم سب اسٹیک ہولڈر ہیں اس میں. تو آئی ہوپ کہ جو وائز ہیڈز ہیں, چاہے وہ سیاست کے اندر ہوں یا جدھر بھی ہوں, اس مسئلے کو دیکھنے کی ضرورت. اچھا, آپ نے کہا جب عمران خان سے آپ ملے, تھوڑے انکنونشنل سے پولیٹیشین ہیں میں کہوں گی, لیکن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی جو جنگ ہے, جو وہ ابھی فائٹ پٹ آن کر رہے ہیں دکھانے کو, تو وہ سویلین سپریمیسی کی جنگ ہے, لیکن اصل میں وہ اقتدار کی ہی جو ہے وہ جنگ ہے. آج عمران خان کو اقتدار آفر ہو اور وہ سب اپنی جنگ اور سب اپنا بیانیہ سب بھول جائیں گے, اور ہی ول گو فار اٹ. دیکھیں یہ تو تب ہوگا نا جب ان کو اقتدار آفر ہوگا, جب وہ اقتدار میں آئیں گے. یہ تو ہم تب ہی جج کر سکتے ہیں. ابھی بیٹھ کے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوگا, یا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہی ہوگا. جب آئے گا وہ ٹائم آئے گا تو پھر آپ اس کے اوپر اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں. ماضی کے اندر آپ نے دیکھا کہ دیگر سیاسی جماعتیں تو ایسا کرتی رہی ہیں, اب یہ بھی ایسا کریں گے. یہ تو اب تبھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں دوبارہ. اچھا, لوگ جو ہیں عمران خان کی پاپولیرٹی کی ہم ہر وقت بات کرتے رہتے ہیں, آپ کے خیال میں ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ اینٹائی ادر پارٹی زیادہ آپ کو لگتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جینوئنلی بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ دے سکیں گے؟ دیکھیں اب حالات کافی زیادہ تبدیل ہو گئے. اٹس ناٹ آل اباؤٹ عمران خان. لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں. اب 4 بسیں بلا کے اور بسوں کے اندر اے سی لگا کے آپ لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. لوگ اپنے رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ حکمران اشرافیہ کو دیکھ لیں, ان کے کیا لائف سٹائل ہیں. آپ ادھر ریڈ زون میں کھڑے ہو جائیں, ہر 10 منٹ کے بعد آپ کو ایک قافلہ گزرتا ہوا نظر آئے گا. 4 پولیس کی گاڑیاں اس کے پیچھے ہوں گی. اس میں جو جل رہا ہے پیٹرول, وہ پاکستان کی عوام کے بچوں کا خون ہی ہے نا. 45% بچے ایسے ہیں یہاں پہ جو سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, کھانے کے لیے مناسب آپ کے پاس خوراک نہیں ہے. اور حکمران اشرافیہ کا لائف سٹائل آپ دیکھیں, ان کا آپ رہنا سہنا دیکھیں, تو میرے خیال میں یہ صرف جو ہے وہ ایک بندے کا ایشو نہیں ہے. یہ اوور آل جو سوسائٹی کے اندر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, اب چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. پہلے تو 2 کالم کی خبر لگتی تھی اور آپ بیانیہ کنٹرول کر لیتے تھے ایک کالم لکھ کے. اب تو ٹک ٹاک کے اوپر روز ہسٹری لکھی جا رہی ہے. اب ٹک ٹاک کے اوپر ایک بندہ, چاہے وہ شمالی علاقہ جات میں بیٹھا ہو, چاہے وہ ساؤتھ پنجاب میں بیٹھا ہو, وہ ایک ٹک ٹاک بنا کے فوراً وہ اس ٹک ٹاک کو امریکہ تک آپ دیکھ سکتے ہیں. تو حالات کافی زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ 2 کالم کی خبر میں پھنسی ہوئی ہے. ان کو آگے نکلنا پڑے گا. اور ہمارا جو دانشور ہے وہ ٹویٹر کی 4 لائنوں میں پھنسا ہوا ہے. عوام ٹک ٹاک پہ پہنچ چکی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب جو ہے نا, یہ ٹویٹر پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی دانشوریاں ہو رہی ہیں. عوام جو ہے وہ اس وقت ٹک ٹاک کے اوپر ہسٹری لکھ رہی ہے. عوام بہت آگے ہے. اور وہ حالانکہ وہ اتنا چھوٹا پول ہے اگر دیکھا جائے تو, جو ٹویٹر کے اوپر ہے, لیکن ہم اسی میں جو ہے وہ پھنسے رہتے ہیں, اسی میں جو بحث ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, یہ بتائیں مجھے کہ عمران خان, آپ کی نظر میں عمران خان کی اس پورا جو عرصہ گزرا ہے, عمران خان اور آج جس نہج پہ وہ کھڑے ہیں, ان کی بگیسٹ مسٹیک
کیا تھی, where did he go wrong? مسٹیک تو خیر میں کہہ رہی ہوں مسٹیک کیونکہ ان کا جو حال ہے, مے بی he doesn't think that it was a mistake, but what do you think, what was that one point where you know to be honest it's very hard to say. ہر سیاسی حکومت کے اندر چھوٹی مسٹیکس وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن کوئی ایک ایسی بڑی مسٹیک کہ جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کا اس حال میں پہنچے, نہیں. عمران خان اس جگہ پہ جہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں وہ دوسروں کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جو اوور آل نظام کے اندر ہو رہا ہے. میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ آپ عمران خان کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ ایک سٹیپ تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی ایک چیز آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں اس میں مجھے یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ 2017 میں مائیکل کوگلمین جو ہیں انہوں نے لکھا کہ عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ اس ہائبرڈ, ابھی آئے بھی نہیں تھے عمران خان, تو اس ہائبرڈ سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکتی. سو ہی kind of predicted that and that I think turned out to be true. So لیکن ہر بندے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی اس کے کہنے پہ نہیں چل سکتے. although کہ یہ تاثر تھا کہ خان صاحب اس وقت سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کرتے ہیں, لیکن اس وقت بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جن کے اوپر اختلاف ہوتا تھا, جن کے اوپر خان صاحب بات نہیں مانتے تھے. بلکہ اس دور میں ایک وفاقی وزیر تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ بہت دباؤ آ رہا ہے, آپ اس کو عثمان بزدار کو تبدیل کریں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے خان صاحب کو بتایا بھی کہ یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا, یہ نہ ہو کہ ہماری حکومت کو چلتا کریں. کہتے ہیں انہوں نے بات نہیں مانی. اتنا دباؤ آیا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کریں, پر انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے بات نہیں مانی. صرف انہوں نے میسج بھی بھجوایا کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ کور کمانڈر آپ فلاں کو لگائیں یا فلاں کو لگائیں. تو یہ کس سے پی ٹی آئی والے خود جو ہے وہ سنا چکے بتاتے ہیں. تو وہ ہے کہ ان کی ایک اس طرح کی پرسنالٹی ہے, باقی اس میں ان کو کتنا فائدہ ہوا دیکھیں. لیکن وہ جو ایک ایونٹ جنرل فیض کا جو بتاتے ہیں کہ باجوہ کے ساتھ جو ان کی جو ایک کانفلکٹ ہو گیا جنرل فیض پہ, تو وہ ایک ایونٹ کہتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک دراڑ جو ہے وہ پڑ گئی. نہیں, میرے خیال میں وہ جو ایونٹ تھا وہ بنیادی طور پہ اس لیے ہوا تھا کہ اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا کہ عمران خان کی حکومت کا اب خاتمہ کرنا ہے. اچھا, تبھی وہ ایونٹ ہوا. دیٹ ایونٹ میری نظر میں اس کی کوئی سگنیفیکینس نہیں. اچھا, اس سے پہلے کچھ سگنیفیکنٹ ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ ہو گیا. اس لیے کہ جس طرح خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا, غالباً منصور سے ہی بات کرتے ہوئے, منصور صاحب سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جی سال کے بعد ہی ہم سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کر لیا تھا کہ آپ پہلے پنجاب لے لیں, بعد میں وفاق لے لیں. کیوں آپ کے خیال میں سال میں ایسا کیا ہوا؟ وہی جو عمران خان صاحب کی پرسنالٹی ہے کہ وہ آپ کے کہنے پہ تو نہیں چلیں گے. انہوں نے بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے کرنی ہے, اس لیے کہ ان کو نام وغیرہ بھی ریکمینڈ کیے گئے کہ کس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگایا جائے, لیکن انہوں نے وہ بات نہیں مانی. تو ایک ان کی ہے ان کی ایسی چیز, تو میرے خیال میں شاید یہ ون آف دا ریزن تھا جو اختلاف. صحیح. تھوڑا سا جو آپ کا پروفیشن ہے اس پر آ جاتے ہیں. آر یو سیٹسفائڈ ود دا رول آف میڈیا رائٹ ناؤ؟ میں تو اپنی ذات سے سیٹسفائڈ نہیں, دوسروں کے رول سے میں کیسے سیٹسفائڈ ہو سکتا ہوں. تو دیکھیں, آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں نا, ہم لکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ماحول بڑا مشکل ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے چیلنجز ہیں, لیکن انہی چیلنجز کے اندر دیکھیں نا, یہ آپ کی جاب سے ریلیٹڈ چیلنجز ہیں, اور اٹس ناٹ آل اباؤٹ یو. بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ سم ٹائم یہاں پہ صحافی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, حالانکہ سم ٹائمز نہیں, آل دا ٹائم. مطلب وہ کس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانی محفل میں بیٹھا تھا, فلانے وہاں صاحب بیٹھے تھے, میں نے ان سے ایسے سوال کر دیا, میں نے ان سے یہ کر دیا. بھائی صحافی کی ٹوٹل امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ ہم امپورٹنٹ لوگوں کے اور امپورٹنٹ ایونٹس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. ہماری اپنی کیا ہے, مطلب ہماری اپنی کون سی ایسی چیز ہے. اور پھر یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی میں اس کو صحافی نہیں مانتا, میں اس کو صحافی نہیں مانتا. ٹھیک ہے, یہ آج کل کے دور میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ صحافی نہیں ہے یا وہ صحافی نہیں ہے. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ اس نے کوئی صحافت میں ڈگری نہیں کی ہوئی ہے تو یہ صحافی نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے. حالانکہ ٹک ٹاک جرنلزم پر جا چکی ہے دنیا. ایون آپ بی بی سی کو دیکھ لیں, ان کی جو بلٹن لیڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہیں شام سے آئی ہوئی ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو کے اوپر بات کر رہے ہو. اب غزہ میں آپ دیکھ لیں, آپ کو ساری چیزیں ٹک ٹاک پہ. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کیونکہ اس کو یہ صحافت میں وہ کہیں گے کہ یہ بھی پیراشوٹر ہے, اس کو پتہ نہیں ہے, اس لیے جو ہے یہ بات کر رہا ہے. ویسے میں آن ریکارڈ رکھ دوں, میں شاید پاکستان کا وہ واحد صحافی ہوں جس کے پاس صحافت کی سب سے زیادہ ڈگریز ہیں. اچھا, سب سے زیادہ ڈگری تو ہوتی نہیں. میرے پاس صحافت کی 3 ڈگریز ہیں, بین الاقوامی 3 ڈگریز ہیں, زبردست, پوسٹ گریجویٹ لیول تک. ٹھیک ہے, چلے آپ کو کوئی جو ہے وہ ایسے نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے, پر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو ڈگری کی صرف ضرورت نہیں ہے, آپ کو ڈگریز نہیں, آپ کو خود ٹریننگ ہوتی ہے, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ اگر کسی نے کوئی ایک اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ میڈیکل جرنلزم بڑا اچھا کر سکتا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ جو کہنا کہ جی وہ بس یہی صحافی اور وہ صحافی ہے, میں تھوڑا سا اس سے ایگری نہیں کرتا. نہیں, اور خاص طور پر آپ نے دیکھا جو مین اسٹریم والے ہیں وہ یوٹیوب صحافیوں کو تو ویسے ہی بہت حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ان کو تو کچھ مطلب یہ تو کیونکہ اس ٹریننگ سے نہیں گزرے, ان پہ کوئی اس طرح کے رولز جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتے, کوئی ایڈیٹوریل پالیسیز نہیں ہوتی, تو ان کو تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ صحافی نہیں مانتے. دیکھیں اس میں پرابلمز ہیں, سوشل میڈیا پہ جھوٹ بھی ہوتا ہے, بالکل پرابلمز ہیں, سوشل میڈیا میں ٹریننگ کی کمی بھی ہوتی ہے, وہ ساری چیزیں, ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا ہے, کہیں پہ کسی سینئر سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے, تو وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کانٹیمپٹ رکھنا کہ جی وہ بڑے حقارت کی نظر سے دیکھنا, میرے خیال میں یہ صحافی کا کام نہیں ہے. آپ اگر خود اس جگہ پہ بیٹھ گئے نا کہ جی ہم بہت ہیں, اور جو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہی ہیں نا ربیہ, یہ بنیادی طور پہ وہ فصل ہے جس کے بیج آپ نے مین سٹریم پہ بیٹھ کے بوئے تھے. آپ روز خونی انقلاب کروا کے نہیں اٹھتے تھے کہ خونی احتساب بھی ہوگا, فلانے کی فیکٹریوں میں یہ ہو گیا, فلانے کے جعلی اکاؤنٹس پکڑے گئے, فلانا یہ ہو گیا. یہ ساری خبریں تو آپ مین سٹریم میڈیا پہ ہی دیتے تھے. اور تھے اس وقت بات یہ تھی کہ صرف ون وے ٹریفک تھی, آپ نے جو لکھ دیا وہ آخری بات ہے. اب مسئلہ ہے میں آپ یا کوئی بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرے گا, 2 منٹ کے بعد 18 سال کا بچہ نیچے سے پوچھے گا بھائی یہ کیا فرما رہے ہیں آپ, پرسوں تو آپ نے وہ کہا تھا. تو وہ ہمیں بڑا برا لگتا ہے. تو بھائی آپ کو اگر کوئی کوشچن کوئی فوراً ہی کاؤنٹر کرنے آ جائے گا, اپنا لائیو یوٹیوب آن کرے گا اور جو ہے 5 منٹ وہی نا. تو ہمارے جو تضادات ہیں, اب میں اس کو منافقت نہیں کہوں گا, برا لگتا ہے, لیکن جو ہمارے تضادات ہیں وہ عیاں ہو گئے ہیں دیگر پروفیشنز کی طرح, اور وہ ہمیں بڑی چڑ چڑھتی ہے. پھر ہمیں یوٹیوب بھی بری لگتی ہے, پھر ہمیں سوشل میڈیا بھی برا لگتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں اپنی اداؤں کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ اب مجھے تو یہ بھی لگتا ہے اطہر کہ تھنگز ہیو موو فارورڈ اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ جنرل ماسز جو ہے, آپ مانے نہ مانے, جو اس وقت یوٹیوب پہ کانٹینٹ آ رہا ہے یا جو پوڈ کاسٹرز ہیں, ظاہر ہے میں ان کی نہیں بات کر رہی جو فیملی ویلاگنگ یا وہ سب کرتے ہیں, لیکن جو پوڈ کاسٹرز ہیں جو سیاستدانوں کو بھی بلاتے ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں, جنرل ماسز ان سے زیادہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. ود آل ڈیو respect to حامد میر, he's one of my favorite top journalist right now, لیکن ان سے زیادہ ایک ینگسٹر مزمل شاہ یا شہزاد غیاث سے جو ہے وہ زیادہ کنیکٹ کر پائے گا, کیونکہ ایک تو وہ ینگ ہیں, وہ جس طرح سے جو ہے وہ بات کریں گے, پوڈ کاسٹنگ کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ معذرت کے ساتھ جو اولڈ اسکول جرنلزم ہے وہ تھوڑے سے اپنے ہی ایک ببل میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. دیکھیے اوبیسلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے کیا ہیں. اٹس ناٹ آل اباؤٹ آپ کی ایج. اس وقت نوجوانوں کا سب سے بڑا لیڈر 75 سال کا ہے, ٹھیک ہے, جو نوجوانوں کا سب اٹس اباؤٹ یور, لیکن وہ 75 سال کا لیڈر کا دماغ بھی جو ہے وہ نوجوانوں میں ہی پھنسا ہوا ہے جس طرح سے نا. تو آپ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہہ رہے کیا ہیں. آپ لوگوں کے شعور کی توہین نہ کریں. لوگوں کو سب نظر آتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے. تو اگر عوام کو آپ قائل کر لیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, چاہے آپ کی عمر 70 سال ہو, چاہے آپ کی عمر 18 سال ہو. تو میرے خیال میں اصل مسئلہ وہ آپ کے کانٹینٹ کا ہے, آپ کی سوچ کا, آپ کی بات کا ہے. تو اگر لوگوں کو and also how you put it forward, right, the style of how you put your word forward, وہ بھی اب تو میرے خیال سے ینگ جنریشن میں تو بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ایک صاحب ہیں جو بہت بڑے یوٹیوبر ہیں, تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آپ بڑا اچھا پوڈ کاسٹ تو بہت زبردست کرتی ہیں, لیکن اصل میں مسئلہ یہ کہ آپ جو ہے نا تھوڑی ینگر سائڈ پہ جو ہے وہ دکھتی ہیں, اور تھوڑا آپ کا سافٹ انداز ہے, تو یہ چیز جو ہے نا وہ آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو آپ زیادہ سوشل ایشوز پہ اور اس پہ جو ہے وہ بات کریں, تو آپ بہت سول طریقے سے بیسکلی جو ہے وہ بات کرتی ہیں. تو نہ گالم گلوچ ہے, نہ کوئی اگریسونیس ہے جو آپ کے سامنے گیسٹ آتا ہے. بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ بھی میں نے پوڈ کاسٹ کیے, رانا ثناءاللہ, تیمور جھگڑا اینڈ آل تقریباً سب کے ساتھ. تو ان کا یہ مقصد تھا کہ وہ آتے ہیں تو نہ آپ ایگریسو ہوتی ہیں, نہ آپ اس طرح سے. تو ان کا خیال تھا کہ پھر لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ بس انہیں کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اپنے بال سفید کر کے جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور تھوڑا سا جو ہے ایگریسو ایک ٹاک کریں. تو مجھے ایسا لگتا ہے, خیر ان کی بات میں نے زیادہ گھاس تو نہیں ڈالی کیونکہ میرا اپنا ایک وہ ہے پوائنٹ آف ویو اس پہ, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ, اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, آپ کے خیال میں واقعی ینگسٹرز دے وانٹ ٹو سی ینگر جنریشن ٹاکنگ اباؤٹ دس, یا جو اولڈ اسکول ہیں انہیں کو جو ہے وہ سننا چاہتے ہیں؟ نہیں, وہ دیکھیں کانٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. وہ یہ سننا چاہتے ہیں, وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو اصل مسائل ہیں آپ ان کے اوپر بات کریں, جو ان کی نظر میں مسئلہ ہے, ان کے جو ایشوز ہیں, جو ملک کے ایشوز ہیں, جس طرح وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں, کیا آپ وہ چیز کوئی اس میں کوئی ویلیو ایڈ کر رہے ہیں.
اگر آپ نے ان کو جو ہے وہی باتیں بتانی ہیں جو ہر طرف ہو رہی ہیں تو پھر آپ ان کے لیے کوئی ویلیو ایڈ نہیں کر رہے, تو اس وجہ سے پھر وہ نہیں ہوں گے. پھر وہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عام بندے کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ فیملی ولاگرز ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھے فیملی ولاگرز کو, لیکن آئی ہیو گاٹ نتھنگ اگینسٹ دیم, گڈ لک ٹو دیم. وہ اگر کوئی دیکھنا چاہتے, دیکھیں نا, چوائس ہے نا میرے پاس چوائس ہے. اگر میں چاہوں تو ان کو دیکھوں, چاہوں تو نہ دیکھوں. لیکن اگر میری ایڈیٹوریل چیک آپ خود ہیں نا اپنے اوپر, میں چاہوں تو میں دیکھوں, میں چاہوں تو نہ دیکھوں. تو لیکن اگر آپ نے ایک ایسا نظام مسلط کر دیا جس کے اندر مجھے رہنا ہے, پھر میرے پاس چوائس نہیں ہے. پھر مسئلہ وہ ہے, وہ فیملی ولاگر یا یہ وہ ڈکی بائی اور یہ وہ بیچارے ان کے پیچھے یہاں پہ دیکھیں کیا پڑھیں. تو دیکھیں وہ تو اس ملک میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے, وہ جو کر رہے ہیں آپ ان کو اگر ایز لانگ ایز قانون کو نہ توڑ رہے ہوں تو مجھے تو اس سے کوئی ایشو نہیں. اچھا, صحافی جو ہے اوور آل کہتے ہیں یہ بڑے مشکل ٹائم ہے, اور ایک وہ بھی لوٹ ہے جو کہتی ہے نہیں عمران خان کا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سخت تھا, اور جو پولرائزیشن دیکھی جاتی ہے اب تو ہر کسی پہ ٹائٹل لگ گیا ہے نا کہ یہ یہاں کا ہے, یہ اس سائڈ کا ہے. آپ کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے, آپ کا نام بھی شمار کیا جاتا ہے کہ آپ کا بھی جو ہے وہ موقف پی ٹی آئی کے جو ہے وہ قریب ہے. تو اس ماحول میں آپ کو مشکلات کا سامنا ہوا؟ اللہ میں مر گیا, یہ کس نے کہہ دیا. دیکھیں ایک دن نا مجھے ایک صحافی ہیں دوست ہمارے, ان کی مجھے کال آئی, کوئی دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی اسی ٹائم تھا, تو کھانا کھایا تھا, اور کھانا کھانے کے بعد نا میں کچھ میٹھا کھا رہا تھا, اب آئی کانٹ ریمبر ایگزیکٹلی, گلاب جامن تھا یا رس ملائی تھی, تو وہ میں نے ایک آدھا ہی کھایا تھا, تو بیچ میں کال آ گئی, تو میں نے ان کو کہا کہ اس نے کہا واٹس ایپ چیک کرو, اپنی واٹس ایپ چیک کرو. اب میں نے کہا کیوں, میں نے تمہیں ایک اسکرین شاٹ بھیجا, میں نے اسی وہ ساتھ واٹس ایپ دیکھی, تو وہ کوئی صحافی تھے, انہوں نے میرے خلاف کچھ چیزیں لکھی ہوئی کہ یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور اس کو ادھر سے آ گیا اور وہ. ان کا یہ جو ہے نا, یہ اس کا چوتھا ٹویٹ ہے تمہارے خلاف نا, تو اس کو کوئی جواب دینا ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ جب آپ نے کال کی تھی تو میرے منہ میں کچھ میٹھا تھا, تو میرا ذائقہ میٹھا ہی آ رہا تھا. اب اس نے میرے خلاف ٹویٹ کر دی ہے, تو اس کے بعد ابھی بھی مجھے اس کا ذائقہ میٹھا آ رہا ہے. تو آئی ڈیم کیئر کہ وہ جو مرضی کہتے رہو. دوسرا کہ میں سارا دن بیٹھ کے زرداری صاحب پہ تنقید کروں, یا خان صاحب پہ تنقید کروں, یا میاں صاحب پہ تنقید کروں, اور خود میں اتنا چھوئی موئی ہوں کہ مجھے کوئی کچھ کہے تو میں کہوں میں گھر تک چھوڑ کے آؤں گا, میں صحافی ہوں, میں کوئی عام بندہ نہیں. نہیں, ہمیں برداشت کر دیں. لوگ کہتے ہیں لوگوں کی رائے ہے, مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی کہتا رہے تو میں اس کا احترام کرتا ہوں. ہاں, کوئی بہت زیادہ ذاتیات پہ آ جائے اور کوئی بدتمیزی کرے تو پھر اس کا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ وہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں, میرے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں, کوئی ٹویٹ نکال کے دکھا دیں جس میں میں نے کسی دوسرے کو کیا ہو. یہاں پہ تو ایسے لوگ ہیں جو جن کا صبح کا وہ پہلا جو ہے میرا نام لکھ کے لکھتے ہیں, اور بڑے بڑے اس میں سینئر لوگ ہیں, پر میں نے تو کبھی مائنڈ نہیں کیا, ان کی رائے کرتے رہے, آئی ڈونٹ کیئر. اچھا, یہ لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں جب لوگوں سے ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ملتے ہیں کہ صحافی جو ہے نا, اچھا یہ تو بڑے سیاستدانوں کے جو ہے وہ قریب ہیں, اور صحافی بھی اپنی بڑی ڈینگیاں مارتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ پی ایم کو یہ مشورہ دیا, میں نے فلاں سیاستدان کو یہ سجیشن دی. ایسا ہوتا ہے, مطلب ایسے یہ سیاستدان ان کے سجیشنز لیتے ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے لیتے ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جب کسی امپورٹنٹ بندے سے میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو ہر صحافی کی کوشش ہوتی ہے کہ گھس کے سب سے آگے بیٹھے, اور وہاں پہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی مظاہرے نہیں ہوتے ان کے کچھ, اور باہر وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں فلانے کو میں نے یہ کہہ دیا, فلانے کو میں نے یہ کہہ دیا. دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہم امپورٹنٹ لوگ نہیں ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو ہمارے مشوروں پہ چلنا چاہیے, تو پھر یہ جو ہے نا میرے خیال میں ہمارے اندر اپنا مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ ہے. یہاں پہ لوگ صحافی کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کریں, آپ وہ کریں, یہاں پہ مشورہ دے دیں, وہاں پہ مشورہ دے دیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. میرا تو ویسے ہی بڑا لمیٹڈ کانٹیکٹ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ اگر کوئی, ویسے تو مجھے نہیں پتا, اگر کوئی دوست بیٹھ جائے ویسے ہی کہ آج ہم نے اتھر کے فون سننے, تو وہ تو سب سے زیادہ بور ہوتا ہوگا. اچھا, میری تو مطلب کہ پورے مہینے میں اگر کہیں پہ کالیں ہوتی ہوں گی تو 4-5 کالیں ہوتی ہوں گی پورے مہینے میں. میں کسی سے ٹیلی فون پہ بات ہی نہیں کرتا. میں سارا دن اکیلا رہتا ہوں. میں یا اکیلا واک کرتا ہوں, یا اکیلا جم جاتا ہوں, یا اکیلا, اور اس میں صرف تب میں کسی کو کرتا ہوں میسج جب میں نے کوئی خبر کی تصدیق کروانی یا کبھی کسی سے ملاقات ہو جائے. تو مجھے تو وہ کوئی نہیں. باقی میں یہ دیکھتا ہوں کہ صحافیوں کو محفل لگانے کی بڑی شوق ہوتی ہے. محفل میں بیٹھنے سے جو ہے نا آپ کو افواہیں زیادہ ملتی ہیں, خبر کچھ نہیں. اس کو ہم کہتے ہیں اینکرائٹس. میں بیچ میں بیٹھوں گا, میں سب کو بتاؤں گا یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. صحیح. یہ بتائیں کہ آپ کیا زیادہ انجوائے کرتے ہیں, اپنا ٹی وی شو یا یوٹیوب؟
دیکھیں دونوں ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹی وی بھی اچھا ہے, میں انجوائے کرتا ہوں اس کو. زیادہ اجازت ہے یوٹیوب پہ بات کرنے کی؟ نہیں, میں کوئی بھی ایسی بات یوٹیوب پہ نہیں کرتا جو میں ٹی وی پہ نہیں کر سکتا. اچھا, اگر آپ میرے کوئی بھی ایسی بات میں یوٹیوب پہ نہیں کرتا, اور یہی وجہ ہے کہ میرے ویوز اتنے نہیں ہیں. اگر میں بھی شروع ہو جاؤں اس طرح. ہاں, میں نے تو دیکھا ہے بہت سارے ٹی وی والے صحافی وہ بات کرتے ہی نہیں ہے ٹی وی پہ جو اپنے یوٹیوب پہ. اچھا, میں نہیں کرتا. دیکھیں جب جنرل باجوہ کی ان کی وہ ختم ہوئے, جب وہ آرمی چیف تھے اور ان کا دور ختم ہوا, تو ہم آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. تو آسمہ نے مجھ سے پوچھا جنرل باجوہ کا, میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب جنرل باجوہ یہاں پہ آرمی چیف تھے نا, تو مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میں ان کے اوپر تنقید کر سکوں. آج وہ چلے گئے تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ میں آج ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے فوراً خبر دے دوں ان کے حوالے سے, یا ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دوں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو میں ٹی وی پہ نہ کر سکوں. میں اتنی بات کرتا ہوں جتنی میں ٹی وی پہ کر سکتا ہوں. اور یہ نہیں ہے کہ مجھ پہ کوئی ریسٹرکشن ہے یا مجھے کوئی ڈر ہے, یہ میرا اپنا ایک جو ہے وہ ہے فیصلہ ہے, اور بس مجھے اچھا لگتا ہے. اچھا, یہ ایک عرصے سے بحث ہے کہ اب ٹی وی جو ہے وہ ارریلیونٹ ہو رہا ہے. یو تھنک ہو رہا ہے؟ دیکھیں آپ کو ٹی وی ریلیونٹ تو رہے گا, لیکن ٹی وی بھی اب لوگ کنزیوم ٹی وی پہ نہیں کرتے. اگر آپ کوئی پروگرام بھی کر رہے ہو نا, وہ اب لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں یا اس کا کوئی کلپ دیکھتے ہیں. تو آہستہ آہستہ وہ ایک ٹی وی کا میڈیم جو ہے وہ شفٹ ہو رہا ہے, وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر جا رہا ہے. اب اس میں آپ نے کیسے ریلیونٹ رکھنا ہے اس کو, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا, یہ بتائیں, یہ جو آپ کا پروفیشن ہے اس میں کافی ایک دوسرے کی ٹانگیں جو ہیں وہ بھی کھینچنے کا جو ہے وہ بڑا رواج ہے. میں بریفنگ دیکھ رہی تھی, اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال جو ہے وہ ہوا, اور وہ جو صحافی نے سوال کیا, وہ میں نام لے لوں گی, عامر الیاس رانا صاحب نے جو ہے وہ سوال کیا اپنے ہی فٹرنیٹی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے, میں کہوں گی نا, کلہاڑی مار دی اپنے ہی پیر پہ, جب انہوں نے کہا کہ رات کو جو ہے وہ ٹی وی شوز میں بھی اس قسم کے حمایتی شوز ہوتے ہیں لوکل ٹی وی چینلز پہ, آپ نے اس کی بات جو ہے وہ نہیں کی جب ڈی جی آئی ایس پی آر سوشل میڈیا وغیرہ کی بات کر رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریاستی بیانیے پہ اس وقت کھڑے ہوں, کل کو وہ کہیں کسی اور سائٹ پہ کھڑے ہوں, لیکن اس قسم کی بات کر کے مطلب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, ان سے یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو سینسرشپ لگا دیں ان پہ. دیکھیں, میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی دوسرے کی آپ آواز روکیں. ٹھیک ہے, ایک سینئر صحافی ہیں, بلکہ میں نام لے لیتا ہوں, رضی دادا صاحب, پی ٹی وی پہ کرتے ہیں, اور ان کی اکثر مجھے لوگ ٹویٹس بھیجتے ہیں کہ انہوں نے آپ کا نام لکھ کے یہ کہا, آپ نے کہا. اب وہ سینئر ہیں, وہ ہے, تو میں نے کبھی اس پہ مائنڈ نہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے ان کا کرتے رہیں. لیکن ان کو پی ٹی وی سے جب نکالا گیا, ان کا ایک کلپ وائرل ہوا, میں نے اس پہ 2 ولاگز بنائے. اچھا, میں نے کہا ان کو نہیں نکالنا چاہیے تھا. دیکھیں, وی شوڈ بی ایبل ٹو اوفینڈ ایچ ادر. ٹھیک ہے کہ نہیں, ہمیں اتنا تو برداشت کرنا چاہیے کہ ہم دوسرے کی بات برداشت کر لیں. باقی انہوں نے جو بات کی میں اس سے ایگری نہیں کرتا, ہو سکتا ہے میں اس پہ کروں, لیکن کم از کم تو میں نے تو اپنے ولاگس کے اندر یہ ذکر کیا کہ میں اس چیز کے خلاف ہوں. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو نوکری سے نکال دو, بھائی اس وقت آپ کتنے لوگوں کو نوکریاں دے رہے ہیں, تو آپ کو ایک دوسرے کو اوفینڈ کریں, لیکن اگین وہ شائستگی کے دائرے میں ہونی چاہیے. آپ جب کسی پہ تنقید بھی کرتے ہیں تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ اوور زیادہ ہو جائیں کچھ, لیکن آپ کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہیں, اگر آپ ٹی وی پہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو حکومت کے نیریٹو کے قریب نہیں ہے یا کسی کو اوفینڈ کرتی ہے, تو ایز لانگ ایز وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہے, تو میرے خیال میں ہم سب کو برداشت کرنا چاہیے. اور پھر اس پہ جو جواب تھا وہ بھی آپ نے سنا ہی ہوگا, سب نے ہی سنا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو جواب تھا وہ بھی انہوں نے کہا میں تو آپ کا پردہ رکھ رہا تھا, ہم نہیں چاہتے. انہوں نے کہا میں تو آپ کا پردہ رکھ رہا تھا. پھر انہوں نے کہا ہمیں جو ہے وہ دوسری زبان بھی آتی ہے, لیکن ہم تو جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں, آپ کی جو بھی ایڈیٹوریل جو لوگ ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں. تو پتہ نہیں اس سوال کا کیا جو ہے وہ مقصد تھا, اور اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کا کیا مقصد تھا. میں جس طرح کہا کہ ہر کسی کا رائٹ ہے جو مرضی سوال کرے. یہ پھر جج دیکھیں نا, پیپل آر جج, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کا کیا ہے. تو پیپل آر وائز انف ناؤ. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں جو ہے آپ چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ برش کر سکیں. ہاں بالکل. یہ بتائیں اطہر جاتے جاتے کہ ایسا لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, بتائیں میرے ویو پہ آپ کا کامنٹ میں چاہوں گی کہ حکومت جو بھی ابھی کچھ ہوا, اسپیشلی یہ پریس بریفنگ, پھر جس طرح سے ایک ماحول بنایا گیا تھا, ملاقاتیں نہیں کرانا, جو بھی ان کی بہنوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا, یہ تمام چیزیں, حکومت اس وقت جو ہے وہ ایک کیش 22 پوزیشن میں جو ہے وہ سچویشن میں نظر آتی ہے کہ ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے جن کی شاید کچھ اس طرح کی خواہشات ہوں
जो वो चाहते हों कि हुकूमत जो है वो उनको पूरी करे. शायद PTI पे बैन जो है वो आगे इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो. दूसरी तरफ हुकूमत की अपनी सियासत भी तो है जिस पे ज़ाहिर लोग नज़र लगा के बैठे हुए हैं. सबको सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है. कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है इंटरनेशनली जो है वो उस पर आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं. तो आपके ख्याल में हुकूमत के लिए जो है वो इस वक्त बहुत बड़ी एक मुश्किल सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है? जी डेफिनेटली. देखिए ना, या तो ना आपके पास पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो, आप ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा लोग आपसे खुश हों, बहुत ज़्यादा आप डिलीवर कर रहे हो, वो सिचुएशन भी नहीं है. मैंडेट कितना है उसके ऊपर एक बड़ा सवाली निशान है. 45-47 की बहस चल रही है, वो सारी चीज़ें. और ऐसे में अगर आपके ऊपर बैनुल-अक़वामी दबाव भी है, ऑल्दो कि मैं नहीं समझता कि आलमी सतह से जो हुकूमतें हैं उनका इमरान खान साहब के हवाले से इस वक्त कोई दबाव आएगा. इसलिए कि इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है उससे बहुत सारी वेस्टर्न जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी उतनी खुश नहीं है. तो वहाँ से तो चैलेंज नहीं है. मुझे हुकूमत के लिए अगर कोई चैलेंज लगता है तो वो डोमेस्टिक है. दो फ्रंट पे, एक मईशत की फ्रंट पे, गवर्नेंस की फ्रंट पे, और फिर जिस नहज पे ये चीज़ें लेके आ गए हैं. ये नहीं हो सकता कि आप जो है एक सियासी ताकत को ख़त्म कर देंगे और ख़ुद आप सियासी तौर पर सर्वाइव कर नहीं. फिर कोई भी नहीं, किसी की भी सियासत नहीं बचेगी. और फेस तो आप ही हैं ना, आप यू आर द फेस ऑफ द निज़ाम का फेस जो है वो आप हैं. तो जो भी उंगलियां उठेंगी, जो भी बात होगी वो आपके जो है ऊपर ही होगी. बहुत शुक्रिया अतहर, आप तशरीफ़ लाए. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू. थैंक यू.